بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سحریز ہیئر۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ دوبارہ سے اردو پی ایم ایس کے اکارڈنگ ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے اپنی ہارڈ ورک کو سمارٹ ورک میں کیسے چینج کرنا ہے، اور سمارٹلی کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے کم ڈیٹا کو، جو آپ نے کم جو ہے سلیبس تیار کیا وہ آپ نے اس کو کیسے وائزلی جو ہے وہ زیادہ مینپولیٹ کر کے اور آٹومیٹ کر کے زیادہ اچھے مارکس ہیک کرنے ہیں ایگزامینر سے۔ تو لاسٹ تک جڑے رہیے گا، اور اس کے ساتھ ہی لائک بھی کر دیں، کامنٹ بھی کر دیں، جو بھی آپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں، جو بھی آپ کا ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی جو ہے اویئرنیس ریز کروں گی، اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں، کیونکہ میں نے تو جو بھی ہے مجھے جو بھی ڈیفیکلٹی ایریاز آئے تھے، جو بھی میرے کرائٹیریاز تھے while during preparation سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس، تو میں نے اس کے اکارڈنگلی اپنا جو ہے وہ ویڈیو سیشن جو ہے وہ پلان کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا بتائیں گے تو میں اس کے اکارڈنگلی بھی کر لوں گی، کیونکہ میں نے تقریباً 2 سال سے میں ایکسپیرینس لے رہی ہوں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا، تو میرے پاس ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے جو ڈیفیکلٹی کرائٹیریا ہیں ان کو بھی کر سکوں۔ اچھا، اب سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو موٹیویٹ کروں گی، کیونکہ موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی پریپریشن کے لیے، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ پینک ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا پہلا شعر دیکھیں: جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو یہ ایک موٹیویشن کے لیے میں نے شعر یہاں پہ ایڈ کیا ہے کہ آپ نے اپنا جو پیپر ہے اس کو اتنا اچھے سے لکھنا ہے کہ آپ کو ایگزامینر مجبور ہو جائے اچھے مارکس دینے کے لیے، تاکہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اپنا سی ایس ایس یا پی ایم ایس جو بھی آپ پریپیئر کریں اس کی آپ اس کو ایس کر لیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ کامنٹ کر کے بتائیں کہ یہ جو شعر ہے وہ کس کا ہے، کس شاعر کا یہ شعر ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا ان کیس آف ایگزام، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بریکٹ میں نیکسٹ لائن پہ آپ نے لکھ دینا ہے بقول شاعر۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ 10 جو ہے وہ اشعار کا ریفرنس دے رہے ہیں اور آپ سب میں بقول شاعر کر دیں، تو یہ نیگیٹو امپیکٹ جائے گا۔ آپ صرف 2 سے 3 جو ہے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں بقول شاعر، اور باقی آپ نے لکھنا ہے کس کا ہے۔ اور آپ یہ بھی نہ کریں کہ آپ غلط لکھ دیں یہ اس کا شعر ہے، اس کا شعر ہے، بلکہ آپ بقول شاعر کر دیں۔ 2-3 شعر میں اگر آپ کو نہیں آ رہے تو وہاں پہ مارجن ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ تو ہوگی ٹپ کہ آپ اس طرح اگر آپ کو کسی شاعر کا نام بھول گئے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آ گیا جی: اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ بہت مشہور ہے اور یہ پیپر میں بھی بار بار آتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ تو اس کا مفہوم اور اس کے جو شاعر کا نام ہے اس کو لازمی کریے گا۔ یہ ابراہیم ذوق کا شعر ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے پوائنٹ آف ویو پیپر کے لحاظ سے۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا جی تھرڈ جو ہے، میں نے لکھا: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ہی جو ہے عام ہے، اور یہ عام و خاص میں مشہور بھی بڑا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کمنٹ کر کے کہ یہ شعر کس کا ہے، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ اردو کے پیپر میں کتنے پانی میں۔ اچھا، اس کے بعد اب جو ٹپ ہے سیکنڈ والی، وہ یہ ہے کہ آپ نے 20 اشعار تیار کرنے ہیں، مکمل 20 سے 25 کر لیں، اگر اس سے بھی زیادہ آپ نے مطلب اچھی تیاری کرنی ہے تو آپ نے 20 اشعار کرنے ہیں، جس میں سے آپ نے رکھنے ہیں 10 اشعار تو آپ نے علامہ اقبال کے ہی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آتے ہوں، اور آپ نے ان اشعار کو یوز کرتے ہوئے انہی 25 یا 20 اشعار کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایسے بھی آرگومنٹیٹیو بنانا ہے، اپنی جو تشریح ہم نے کرنی ہے اس کو بھی آرگومنٹیٹیو بنانا ہے، مینز آپ نے یہ ریفرنسز دینے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کے آپ کو 70 جو ہیں وہ آپ کے ہیں کلید اردو میں اشعار، تو آپ نے ان میں سے 25 جو ہیں اپنے نوٹس میں لکھنے ہیں۔ آپ جو بھی چاہے کوئی رجسٹر لے لیں، چاہے آپ جیسے بھی نوٹس بناتے ہیں، آپ نے ان میں سے 25 ایسے کرنے ہیں جو کہ آپ کے 1 سے زیادہ یا 2 سے زیادہ سچویشن میں جا سکیں۔ وہ اشعار آپ نے لکھ لینے ہیں، جیسے حالی کے ہو گئے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق کے 1-2 شعر کریں، آپ غالب کے کریں، غالب کے بھی بہت اچھے ہیں، مینز وہ سیڈ سچویشن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کر کے 25 اشعار لکھیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھے کامنٹ کریں، میں آپ کو اپنے 25 جو میں نے اشعار یوز کیے تھے 20 سے 25 وہ میں آپ کو لکھے لکھائے دے دوں گی پی ڈی ایف کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے اور زیادہ کام آسان ہو جائے گا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں تاکہ آپ کا ایکسپوئر بڑھے، آپ کسی اور طرف جانے کی اسپون فیڈنگ کی بجائے آپ خود جو ہے اپنا کریں۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ نے یہ کر لیے،
اور آپ جب سی ایس ایس کا ایسے تیار کرتے ہیں، پی ایم ایس کا ایسے تیار کرتے ہیں، تو آپ رپورٹس تو کرتے ہیں. اب جو رپورٹس آپ نے وہاں پہ پریپیئر کی ہوئی ہیں، آپ نے ایز اٹ از یہاں پہ لکھنی ہے بٹ ان اردو. آپ نے اردو میں لکھنی ہے وہ رپورٹس تاکہ اچھا امپیکٹ پڑے. تو آپ کا جو دوسری اسٹریٹجی ہوگی زیادہ نمبر جو ہے گریب کرنے کے لیے ایگزامینر سے، کہ آپ نے رپورٹس بھی ڈالنی ہے کہاں پہ، اپنے ایسے میں. اور آپ ریسنٹ جو ہے سینیریو کی کوئی رپورٹ یا اس کا حوالہ جو ہے آپ تشریح میں بھی دے سکتے ہیں اگر تو آپ کے اکارڈنگلی جا رہا ہے. اچھا، تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، آئی ایس کے لیے آپ نے جو بھی آرگومنٹیٹیو ورسز جو لکھی ہوئی ہیں، جو آپ کو پریپیئر ہیں ود ٹرانسلیشن، وہ بھی آپ یہاں پہ یوز کریں، احادیث بھی یوز کریں، کیونکہ آئی ایس کے پیپر کی تیاری کے لیے آپ نے بہت سارا مٹیریل جمع کیا ہوتا ہے. آپ اسی کو مینوپولیٹ کریں اور یوز کریں ان اردو پی ایم ایس، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ اچھے مارکس آئیں. تو ریفرنس دیں، آپ کو جو بھی پوچھا گیا ہے آپ اس سے ریگارڈنگ لکھیں، قرآنی آیات کا حوالہ دیں، احادیث کا حوالہ دیں. یہی جو ہے وہ ٹرکس ہیں جس کے ذریعے سے آپ نے زیادہ نمبرز جو ہے اور اٹینشن جو ہے ایگزامینر کی اپنی طرف لے کے جانی ہے، اپنے پیپر کی طرف لے کے جانی ہے. تو وہاں پہ ہم تو نہیں بیٹھے کہ ہم اپنا جو ہے وہ سٹانس دیں. تو آپ کا پیپر ہی بولنا چاہیے کہ اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی ہو، ریفرنسز اتنے اسٹرانگ ہوں، اور آپ کی جو آرگومنٹیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو. تو اس سے زیادہ آرگومنٹیشن اسٹرانگ کہاں سے آئے گی؟ قرآن پاک جو ہے وہ سب سے افضل کتاب ہے اور اس کے آرگومنٹیشن کو ہر کوئی مانتا ہے. تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. بس کیا ہے کہ آپ نے وائزلی وہاں پہ کوڈ کرتے جانا ہے اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹمنٹ، اکارڈنگ ٹو یور سچویشن، کہ آپ کون سا ٹاپک لکھ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی رائٹنگ کو نیٹ رکھنا ہے. اور یہ تو بات سچ ہے کہ زیادہ فاسٹ لکھتے لکھتے رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے. میری بھی جتنی میری اچھی رائٹنگ تھی وہ خراب ہو گئی ہے، اتنی اچھی نہیں رہی. اور لاسٹ پیجز تو خیر بہت ہی گندے جاتے ہیں ہر پیپر کے. لیکن آپ نے اسٹارٹ والے جو 10 پیجز ہیں ان کو تو بہت اچھا لکھنا ہے، تاکہ ایگزامینر کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پوٹینشیل اصل میں ہے کیا. پھر آگے جاتے جاتے تھوڑا سا آپ کا اگر میس کریٹ ہو بھی رہے تو خیر ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ ایگزامینر کے لیے ریڈیبل ہو، کہ وہ پڑھ سکے کہ آپ نے لکھا کیا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں. اور یہ کوشش کیسے ہوگی؟ اگر آپ ریٹن پریکٹس کریں گے، اب سے سٹارٹ کریں گے، ابھی پورا 1 سال ہے، آپ اب سے سٹارٹ کریں اور اپنی پریکٹس کو، ریٹن پریکٹس کو بہت زیادہ اچھا کر لیں اور وائڈ کر لیں، تاکہ آپ کو پیپر لکھتے وقت کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور آپ اچھے سے اپنا کام کر لیں. اور جو لاسٹ تھنگ وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن کو بہت اچھے سے کرنا ہے، انگلش ٹو اردو. آپ کو 15 نمبر کی جو ہے یہ ٹرانسلیشن ایگزامینر دے گا، تو آپ نے اس میں سے اپنے نمبر زیادہ نہیں کٹوانے. میکسیمم آپ کو 10 مارکس تو لینے ہیں. تو وہ کیسے لینے؟ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس پہ فوکس کیا تھا کہ آپ نے جو ہے کاپی پیسٹ کر کے گوگل ٹرانسلیٹر سے اس کی ٹرانسلیشن کروا لینی ہے اردو میں، تاکہ آپ کو ان ورڈز کا بھی اردو ترجمہ پتہ چل جائے، جو کہ ہم لوگ اکثر اپنی ڈیلی روٹین میں اردو اگر بول رہے ہیں تب بھی ہم لوگ وہ ورڈ جو ہے انگلش کا ہی اردو میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اردو آتی ہی نہیں ہے. تو آپ اس پہ فوکس کریں تاکہ آپ کی جو 15 نمبر ہیں سیکیور ہوں اور اس میں سے آپ کے صرف 5 نمبر کٹنگ ہو. تو اس پہ آپ نے لازمی غور کرنی ہے، کیونکہ اکثر جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن تو ہم کر ہی لیں گے. یہ نہیں کرنا، ہر چیز کی پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس جو ہے وہی انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے. چلیں پرفیکٹ نہیں، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہم لوگ بھی اپنا بہترین دے سکتے ہیں. چلیں بہترین نہیں تو بہتر تو لازمی پیپر میں دیں، تاکہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی سی ایس ایس یا پی ایم ایس نکال جائیں. اچھا، اس کے بعد اب لاسٹ چیز یہ ہے کہ جلدی سے کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سے لیکچرز چاہیے، یا آپ کو کون سا جو ہے ڈیفیکلٹ پوائنٹ لگتا ہے اس میں یا فیکٹ بک میں. اور اچھا، مجھے یہ بھی کامنٹ کر کے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں کس طرح جو فیکٹ بک ہے وہ ہم لوگ اے آئی کے تھرو جو ہے اپنی کریٹ کر سکتے ہیں. مجھے زیادہ سے زیادہ شیئرز چاہیے اور کامنٹس چاہیے، تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ اسٹریٹجی اپنی جو ہے، جو 2 سال میں نے گین کی ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ اداروں سے اور ڈفرینٹ جو ہے لوگوں سے ملنے کے بعد، کہ کس طرح ہم لوگ اے آئی کو یوز کر کے اپنی جو ہے فیکٹ بک تیار کر سکتے ہیں، جو کہ کسی کو نہیں پتا اور کوئی بتاتا بھی نہیں ہے آپ کو کہ فیکٹ بک بنانی کیسے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ جو لاسٹ میں نے شیئر لکھا ہے تو میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ کامنٹ میں اس کا لازمی شاعر کا نام بتائیں مجھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.